میری ٹوٹل فیملی جاب اورینٹیڈ رہی ہے. بزنس کا دور دور تک ہماری فیملی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا. میرے آئیڈیا میں پینچ کیا واپس آ کے کہ یار وائی ناٹ ٹو بی یور اون باس. ان کے پہلا سوال تھا کہ یہ ہر مہینے جو لگی روزی روٹی آتی ہے یہ رک جائے گی. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہے, ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے, دا بزنس از ناٹ یور ڈومین. دیکھیں ہارون, ابھی آج کل کے ٹینور میں سب سے اوپر جو فیلڈ چل رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلاک چین. بات کریں لینگویج کی طرف تو مائی فیوریٹ ٹیک از پائتھن. آئی تھنک پائتھن کا ایک ڈیولپر زندگی میں کبھی مار نہیں کھائے گا. 2016 میں میری آلموسٹ تقریباً کوئی 40+ گیمز لائیو تھی اینڈ سڈنلی مائی اکاؤنٹس گاٹ سسپینڈیڈ. السلام علیکم ناظرین, آج کے شو میں میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں. آپ کا ہوسٹ ہارون اختر ہمارے آج کے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہے. جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں جی, ان کا نام ہے مبین افضال اور ہی از دا سی او آف 2 ڈفرینٹ کمپنیز. سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, دونوں ہائی ٹیک کمپنیز ہیں, ریجکس سافٹ اینڈ ڈوو لیبس. چلتے ہیں مبین کی طرف اینڈ دین لیٹس ہیو اے ڈیٹیل ڈسکشن اباؤٹ ہز لائف جرنی اینڈ سکسیس اسٹوری. السلام علیکم مبین, کیا حال چال ہے؟ تھینک یو ویری مچ یار فار اسپیئرنگ دا ٹائم اینڈ کمنگ اپ فار دا ایونٹ. تو میں کوئکلی اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ انٹروڈیوس یور سیلف ایز این ہیومن بینگ اینڈ ایز این ٹیک انٹرپرینور. اوکے, ویل آئی گریجویٹڈ فرام پنجاب یونیورسٹی ان 2011. بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہمارا پہلا بیچ تھا ایٹ دیٹ ٹائم جو انہوں نے شروع کیا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ. اس کے بعد پھر آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان ٹیکنالوجکس ڈیورنگ مائی 6th سیمسٹر ایز اے فائنل ایئر پروجیکٹ. ڈیورنگ اکیڈمک 7th سیمسٹر ہمیں گیم ویو اسٹوڈیو سے جاب آفر آ گئی. اب میں گیمس کے اندر چلا گیا. اب وہاں پہ جب میں گیا وہاں میں نے تقریباً 2 سال سرو کیا. کمپنی نے مجھے ٹوکیو بھیجا 3 months کے لیے, جاپان بھی. وہاں جا کے میں نے انٹرنیشنل ایکسپوجر لیا. پھر وہاں جا کے میں نے جب لوگوں کو دیکھا, دے آر بیسیکلی پروڈیوسرس, دے آر ڈوئرس. موسٹ آف دیم آر دیئر اون باسز, دے آر لائک مور پروڈکٹیو. تو میرے آئیڈیا میں پینچ کیا واپس آ کے کہ یار وائی ناٹ ٹو بی یور اون باس. آپ اپنے لیے کیوں نہیں کچھ کرنا چاہتے؟ اینڈ اوبیسلی جن گیمس میں میں کام کرنا چاہتا تھا وہ اس کمپنی میں ابھی تک نہیں ہو رہی تھی. آئی وانٹ ٹو بی مور پروڈکٹیو ان ٹو دا فیلڈ آف 3D. اس ٹائم پہ وہاں 2.5D اور 2D گیمس بہت چلتی تھی. تو دیٹس وائی آئی وینٹ ان ٹو دا فیلڈ آف انٹرپرینورشپ. اینڈ اللہ کا شکر ہے ابھی 2 کمپنیز چل رہی ہیں, پیرالل میں چل رہی ہیں اور اچھی چل رہی ہیں. سروسز بھی ہیں, پروڈکٹس بھی ہیں, دونوں کام ہیں. زبردست, گڈ ٹو نو دیٹ. تو یہ عام طور پہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ ایک جاب اگر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے تو آپ کا پہلا مائنڈ سیٹ ایز اے جاب کی کریئر اورینٹیڈ ہے. تو ایز فار ایز آئی اسٹڈی یو, آپ کی فیملی میں اس طرح سے انٹرپرینوریل جرنی آئی ٹی کے اندر اسپیشلی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ یو آر اے سیلف میڈ پرسن. تو اس سفر میں ایجوکیشن کا اینڈ, پھر جاب کا اسٹارٹ اور پھر شفٹ ٹو انٹرپرینوریل جرنی, ٹھیک ہے, اس سفر میں کیا چیلنجز آئے اور کس طرح سے کور کیا ان کو؟ اچھا جی, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. فرسٹ آف آل میرے فادر گورنمنٹ افسر تھے. میری ٹوٹل فیملی جاب اورینٹیڈ رہی ہے. بزنس کا دور دور تک ہماری فیملی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا. تو جب مجھے لگا کہ مجھے انٹرپرینورشپ کے اندر آنا چاہیے, اپنی پروڈکٹس بلڈ کرنی چاہیے, سب سے زیادہ ایشو میری امی کو ہوا. ان کے پہلا سوال تھا کہ یہ ہر مہینے جو لگی روزی روٹی آتی ہے یہ رک جائے گی. سو ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز دا بگیسٹ چیلنج فار می کہ میں ان کو کیسے سیٹسفائی کروں. آبویسلی وین یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے بزنس یو نیڈ ٹائم ٹو گیٹ سم تھنگ, سو اٹ ٹیک ٹائمس ٹو اسٹیبلش. سو وٹ آئی ڈو از, میں نے ان کو موٹیویٹ کیا بہت زیادہ. تو انہوں نے مجھے بہت سوچ سمجھنے کے بعد کہا اوکے ٹرائی یور بیسٹ. ناؤ دا بگیسٹ چیلنج واز ویئر ٹو اسٹارٹ, میں نے کہاں سے شروع کروں. سو آئی اسٹارٹیڈ فالوئنگ سم ٹاپ بلاگرس, ٹاپ پرسنس جو اپنی کمپنیز چلا رہے تھے. کچھ CEOs کی سکسیس اسٹوریز دیکھی. اس کے بعد اللہ کا نام لے کے کچھ بچوں کو میں نے آن بورڈ کیا آن انٹرن, اور ساتھ خود پروڈکٹیو کام شروع کیا اور اپنے سفر کو اسٹارٹ کیا. اور میں نے سروسز کے بزنس کو انیشیٹ کیا سب سے پہلے. پھر اللہ نے وہاں پہ ساتھ دیا. آئی گاٹ سم سکسیزفل پروجیکٹس آتے گئے, ٹیم بلڈ ہوتی گئی. جو ایک چیز میں نے انٹرپرینورشپ میں دیکھی وہ ہے کنسسٹنسی اینڈ ڈیڈیکیشن. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں, ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں, دا بزنس از ناٹ یور ڈومین. اٹ ریکوائرز ناٹ یور ٹائم بٹ آلسو یور اٹینشن. You need to pay attention to the core grounds of the business. Then you are successful. زبردست. It's good to know ماشاء اللہ دی چیلنج, کیونکہ یہ پیرنٹس والا تو ایشو بالکل
موسٹ کیسز میں جب آپ اس شفٹ میں جاتے ہیں تو ایک جو ایک سیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ تو اس چیز پہ ہوتا ہے, ایز اے کنسرن آتا ہے کہ یار یہ چیز ہلیں گی تو ہاؤ ٹو مینیج دیم. تو بڑا زبردست یہ آپ نے وے آؤٹ کیا کہ ایک تو موٹیویشن واز اے کی تھنگ, اور دوسرا پھر آپ نے جو اس میں کنکلوڈ کیا جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ٹیک ہوگا کہ کنسسٹنسی اور ڈیڈیکیشن, یہ دو فیکٹر جو بڑے امپورٹنٹ ہے. اچھا مبین تھوڑا سا بتائیں, ہمیں جو آڈینس دیکھ رہی ہے اس میں بہت سی یوتھ وہ ہے کہ جنہوں نے اب یا تو جاب کے ٹریکس پہ جانا ہے یا انٹرپرینوریل انہوں نے آپشن کو آپٹ کرنا ہے اپنی گریجویشنس کے بعد, اسٹڈیز کے بعد. کچھ لوگ وہ ہیں جو آلریڈی جابس کر رہے ہیں, وہ اب کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا پلان کریں. ریسیشن کا جو ٹینیور ابھی جو ایک فیز چل رہا ہے انفارچونیٹلی مارکیٹ میں, اس کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو جن کو سم ہاؤ ایک طرح کا پش مل جاتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ نیا ٹرائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کرنٹ جو ٹیک مارکیٹ چل رہی ہے اس میں سے کون کون سے ایریاز ہیں جیسے فار ایگزامپل کہ وہ ہائی ان ڈیمانڈ ہے, اگر اس پہ تھوڑا سا بھی ایفرٹ پٹ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ایک اچھی اسٹیبلٹی لائی جا سکتی ہے, یا گلوبلی ان کے اندر بہت زیادہ ان ایریاز میں بہت زیادہ کام آ رہا ہے. تو کوئی ایسے 3-4 ایریاز اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کرنا چاہیں ود یور ایکسپیرینس اینڈ وزڈم, تو میرا خیال ہے دیٹ ول بی ویری آئیڈیل فار دیم. دیکھیں ہارون, ابھی آج کل کے ٹینور میں سب سے اوپر جو فیلڈ چل رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلاک چین. ٹھیک ہے, آئی سجیسٹ آج کی یوتھ کو کہ بلاک چین کے اندر جتنے بھی کورسز ہیں, شارٹ کورسز ہیں, ان کو اسٹڈی کریں, کیونکہ آپ کا فیوچر اس ٹائم بلاک چین پر لائی کر رہا ہے. سون آپ کا انٹائر بینکنگ سسٹم ایوالو ہوگا اور وہ بلاک چین پہ جائے گا ہی جائے گا. اگر ہم دوسری فیلڈ پہ آتے ہیں تو دیٹ از آگمنٹیڈ ریئلٹی. آگمنٹیڈ ریئلٹی از دا فیوچر, کیونکہ چیزوں کو آپ نے میٹاورس میں کنورٹ کرنا ہی کرنا ہے. فار دیٹ آگمنٹیڈ ریئلٹی پلیز اے وائٹل رول. اس کے بعد آپ جاتے ہیں تو گیمس آر دا کی بزنس, جو میں بھی کر رہا ہوں, بیکاز گیمس گیو یو انف ریونیو. اگر آپ پاکستان کے اندر اسٹوڈیوز کو دیکھیں تو اس ٹائم مینی اسٹوڈیوز جو جیسے جنایا ٹیم ہے, اوزی ٹیک ہے, آپ کی ٹیکزل ہے, یہ لوگوں نے بھی گراؤنڈ سے اسٹارٹ کیا تھا بالکل زیرو سے. ناؤ دے آر لائک ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف پیپل. سو اس کا مطلب ہے گیمز ہیو پوٹینشیل. اس کے پاس پوٹینشیل آج بھی ہے, آگے بھی اور رہے گا بھی. اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف اگر آپ بات کریں, لینگویج کی طرف, تو مائی فیوریٹ ٹیک از پائتھن. آئی تھنک پائتھن کا ایک ڈیولپر زندگی میں کبھی مار نہیں کھائے گا, بیکاز اٹس ویری واسٹ, ویری ریلکٹنٹ, ویری مچ ڈیمانڈ ان مارکیٹ. تو اس کا بندہ ہائیلی پیڈ ہے, ایون ان ٹرمز آف فری لانسنگ, سروسز اینڈ جاب. ایک پائتھن از ناٹ لائک ڈیفیکلٹ لینگویج, بٹ دا کور کنسیپٹس آر obviously. So Python is my first suggestion to the youth. آپ پائتھن میں ایکسپیرینس لیں, ٹریننگ کریں, ٹیوٹوریلز دیکھیں. یوڈیمی از اے پلیٹ فارم جہاں سے آپ کورس کر سکتے ہیں. اس کے بعد سیلف پریکٹس کریں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور, ڈو اٹ, ٹیک دا رسک. کشتیاں جلائیں, اسٹیپ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. تھینک یو ویری مچ فار دیز سجیشنس. اچھا, لائف میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں, جیسے جیسے میچورٹی کی طرف, فیزز کی طرف ہم جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کے ٹرننگ پوائنٹس لائف میں آتے ہیں. تو ایسے کوئی ٹرننگ پوائنٹس جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ جنہوں نے آپ کے لائف میں جہاں پہ مبین آج اسٹینڈ کر رہے ہیں یہاں تک لانے میں ایک اچھا پازیٹیو رول پلے کیا ہو؟ دیکھیں ہارون, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. ٹرننگ پوائنٹس بالکل آتے ہیں. 2016 میں میری آلموسٹ تقریباً کوئی 40+ گیمز لائف تھیں جو میرے لیے اچھا ریونیو جنریٹ کر رہی تھی. اینڈ سڈنلی مائی اکاؤنٹس گاٹ سسپینڈیڈ. That was the biggest turning point for my company because all my revenue suddenly stopped. تب میں نے ایک چیز سیکھی, never put your eggs into one basket, always split the risk. اس کا سلوشن میں نے کیا نکالا, میں نے ڈفرینٹ پرسنس, اپنی فیملی, فرینڈس, آفس کے اگینسٹ میں ڈفرینٹ اکاؤنٹ رجسٹر کیے, اپنی گیمس کو سپلٹ کیا, ان کی مارکیٹ کو اس طریقے سے ایوالو کیا. اب کوئی اکاؤنٹ سسپینڈ بھی ہو جائے میرا بیک اپ چل رہا ہوتا ہے. دیٹ واز دا بگیسٹ ٹرننگ پوائنٹ. اچھا, اس میں سمجھانے کا مقصد کیا ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو گیمس. آپ اس کو جنیرک فیلڈ میں بھی دیکھو تو اپنا رسک اور انویسٹمنٹ کبھی ایک پوائنٹ پہ نہیں رکھو. سملر ڈائریکشن چاہے رہے آپ کی, سیم ڈائریکشن رہے, لیکن اسپلٹ اٹ انٹو ڈفرینٹ پورشنس, تاکہ ایک پورشن, ایک دروازہ بند بھی ہو جائے, آپ کے باقی دروازے کھلے رہے, آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو. سو دیٹ از دا کی بیسیکلی. Thanks for that. Thanks for sharing this particular and a very important factor actually. اچھا, دوسرا امپورٹنٹ پارٹ, انسپریشن. کیا انسپریشن رہی ہے آپ کی لائف میں ابھی تک, جس نے کوئی ایک دو ایسی انسپریشنز جنہوں نے ایز اے وائٹل رول پلے کیا ہو ٹو موٹیویٹ یو
to achieve somewhere where you think यार मैं stuck हूँ then इससे आगे नहीं जा सकता, and then you recall those things और फिर वो एक तरह से आपके लिए मोटिवेशन बनी हो? अच्छा, जैसे आप मुझे जानते हैं, मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है. सो एक फेवरेट पर्सनैलिटी है मेरी रॉब हेल्स. रॉब हेल्स वाज अ माउंटेनियर और उसने तकरीबन कोई 5 दफ़ा माउंट एवरेस्ट को तकरीबन फतह किया था. सो ही वाज माय मोस्ट इंस्पायर्ड पर्सन, क्योंकि छठी टाइम जब वो फतह कर रहा था, ही हैड अ टीम मेंबर जो वीक था, जो कर नहीं सकता था. उसकी लास्ट विश थी कि वो उसको सर करे, एंड ही हेल्प्ड हिम आउट, एंड इन दैट केस ही लॉस्ट हिज लाइफ एंड द अदर पर्सन लाइफ. अब इससे हम 2 फैक्टर सीखते हैं. वो चाहता अपनी ज़िंदगी बचा के जा सकता था, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, बट उसने अपने काम को अपनी लाइफ के ऊपर प्रायोर रखा. सो दैट इज़ द थिंग, व्हेन यू गिव इम्पोर्टेंस टू योर बिजनेस यू विल नेवर फेल. दैट इज़ द की थिंग जो मेरे लिए इंस्पायरेशन है. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. थैंक्स अगेन फॉर शेयरिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जी. मैं यूथ को स्पेशली इस तरफ बावर करवाना चाहूँगा कि आप की जो सिंसियरिटी है टुवर्ड्स योर वर्क वो हमेशा एट मैक्सिमम रखनी है. और इससे पहले 2 फैक्टर जो इन्होंने ऐड किए, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन. यू कैन अचीव एनीथिंग अगर आप ये 3 चीज़ों को लेके साथ चलें हैं तो. अच्छा, वो भी लास्ट क्वेश्चन जो है वो इट्स इज़ अबाउट एनी particular comments you would like to share about Qasim Ali Shah Foundation, Qasim Ali Shah Sahab, and the activities they people are, like we as a team are doing. आज हारून, जैसे आपने मुझे बताया, शाह साहब जो यूथ के लिए कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ बैरियर बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अ स्टूडेंट, उसको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही. शाह साहब ने जो पे बैक का जो अपने फिनोमिना शुरू किए हैं, दैट इज़ ट्रेमेंडसली ऑसम. इससे क्या हो रहा है कि आपकी यूथ को एक होप मिल रही है, एक मोटिवेशन मिल रही है, एक पॉजिटिव वाइब मिल रही है कि वो अपने कैरियर को एक्सेल कर सके. और शाह साहब का उसमें इतना मेजर रोल है और इतना उनका पोटेंशियल है इसमें कि बेसिकली उसकी वजह से आपकी यूथ को एक 100% सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव from the side of Qasim Ali Shah Foundation, and I wish them really a good luck, and inshallah ta'ala they will definitely produce a very 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 good resources in the market, definitely. Thank you very much Mubin again for coming up and spending time to be part of this show. That is a pleasure. नाज़रीन, होपफुली आज की हमारी सेशन से बहुत से इंपॉर्टेंट टेक्स होंगे जो आपने पिक किए होंगे. जस्ट टू क्विकली रिकॉल, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, be motivated all time and sincerity to your work. ये कुछ की पॉइंट्स हैं. एंड देन पाइथन, डोंट फॉरगेट दैट, यस, फ्रॉम अ टेक स्टैंड पॉइंट. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हमारे आज के इस सेशन के टेक्स थे. आप अपने होस्ट हारून अख्तर को इजाज़त दें. अंटिल द नेक्स्ट सेशन वी हैव. थैंक यू वेरी मच जी. अस्सलाम वालेकुम.